بارش میں بھی دھوپ چمکتی رہتی ہے، دل کا موسم کتنا غیر یقینی ہے۔ خیال، جذبے، کیفیت اور مشاہدے کا ابلاغ کراتا یہ شعر غبار ہجراں، جان جگنو اور جزیرہ کے علاوہ ہتھیلی کے عنوان سے تخلیق پانے والے مجموعہ شاعری کے خالق ناصر ملک کے شاعرانہ منصب کا تعین کر رہا ہے۔ ناصر ملک ایک کہانی کار بھی ہے۔ ایک خاص طبقے میں ان کی کہانیاں مقبول عام ہیں۔ ان کہانیوں کی خصوصیت ان کی طوالت ہے۔ وہ کہانی میں جذبات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے مواد نہایت عرقریزی سے جمع کرتے ہیں۔ اس کے برعکس شاعری میں اختصار اور دریا کو کوزے میں بند کرنا حسن کہلاتا ہے۔ کہانی اور شاعری، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہی فن ہے۔ ناصر ملک کی خوبی یہ ہے کہ دونوں محاذوں پر کمپیکٹ ابلاغ کراتے ہیں۔ جس طرح منیر نیازی احساس کی شاعری کرتے ہیں، ناصر ملک کے ہاں بھی احساس کی شاعری عروج پر ہے۔ منیر نیازی نے کہا تھا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، زندگی میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ یہی احساس ناصر ملک کی شاعری میں کچھ اس طرح وارد ہوا ہے۔ عمر میری تو اوڑھ لی تو نے، عمر میری تو اوڑھ لی تو نے، سانس تو میرے بس میں رہنے دے۔ ناصر ملک کی شاعری زندگی کے جذباتی، فکری اور احساساتی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میری مٹھی میں بھی جگنو آ سکتا تھا، میری مٹھی میں بھی جگنو آ سکتا تھا، اتنا پیارا جتنا سوچا جا سکتا تھا۔ اس کو جانے کی جلدی تھی ورنہ میں بھی، اس کو جانے کی جلدی تھی ورنہ میں بھی، آخر ایک دن اس کے دل کو پا سکتا تھا، میری مٹھی میں بھی جگنو آ سکتا تھا۔ میرا من بھی ایک جدائی مانگ رہا تھا، میرا من بھی ایک جدائی مانگ رہا تھا، ورنہ جانے والا واپس آ سکتا تھا۔ اور سننے والوں سے ڈرتا تھا چپ ہی رہتا، سننے والوں سے ڈرتا تھا چپ ہی رہتا، دل ہی دل میں میری غزلیں گا سکتا تھا۔ اور نازک تھا وہ کب دنیا سے لڑ سکتا تھا، نازک تھا وہ کب دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن کوئی ایک دیوار تو اٹھا سکتا تھا۔ اور جلتے رہنا میرے لیکھوں میں لکھا تھا، جلتے رہنا میرے لیکھوں میں لکھا تھا، ورنہ مجھ پر کوئی بادل چھا سکتا تھا۔ کیکر کی جو شاخیں اوڑھے جاگ رہا تھا، کیکر کی جو شاخیں اوڑھے جاگ رہا تھا، وہ بھی گھر میں رات کی رانی لا سکتا تھا۔ اور آخری شعر، کیوں آنکھوں پہ اس نے روٹی باندھی تھی، کیوں آنکھوں پہ اس نے روٹی باندھی تھی، میں بھی ناصر روکھی سوکھی کھا سکتا تھا۔ حساس شاعر کی نظر جب اپنے ملکی حالات و معاشرے کی جانب اٹھتی ہے تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے اور وہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتا ہے جن کی شدت اور صداقت کا احساس روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ لوگوں کی بے حسی اور لاپرواہی کی بنا پر افراد کی خاموشی خود اپنی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے میں ناصر ملک پکار اٹھتا ہے، پھر مفلسوں نے رکھ دیے ان کے سروں پہ تاج، جن رہبروں کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ناصر ملک نے شاعری میں انسانی زندگی کا تجربہ اور فرد کا معاشی ماحول فراہم کیا ہے۔ اشوب و
कर्ब की अक्कासी करते हुए नासिर मलिक कहते हैं, रह गई मेहनत कशों के हाथ में कुछ टहनियाँ, रह गई मेहनत कशों के हाथ में कुछ टहनियाँ, जीत ताजर की हुई सारा समर उसका हुआ, वक्त बे एहतियाज उसका है, खेत मेरा अनाज उसका है, वक्त बे एहतियाज उसका है, खेत मेरा अनाज उसका है। नासिर मलिक का कलाम उनकी सुखन फहमी और फ़नी सलाहियत का आईनादार है। सुनो अब भी जहाँ मैं हूँ, सुनो अब भी जहाँ मैं हूँ, सरे नो के सिना में हूँ। सुनो अब भी जहाँ मैं हूँ, सरे नो के सिना में हूँ, अना मक्तल विछोड़ा गम, अना मक्तल विछोड़ा गम, सभी का पासबा में हूँ। और सितमगर भूल जाता है, सितमगर भूल जाता है, कहाँ वो है कहाँ मैं हूँ। और सितमगर भूल जाता है, कहाँ वो है कहाँ मैं हूँ। सुना है हुस्न का दावा, सुना है हुस्न का दावा, अभी फखरे बुता मैं हूँ। और मकता है इसका, खबर दश्ते जुनू की है, खबर दश्ते जुनू की है, खबर के दरमियाँ मैं हूँ। सुनो अब भी जहाँ मैं हूँ, सरेनो के सिना मैं हूँ। नासिर मलिक ने मुज़ाफ़ात में रहते हुए भी रिवायात से कदम मिलाया है और अपना अलहदा और मुनफरिद लहजा इख्तियार किया है। हर तरफ खार उगे, रेत उड़ी, खून फैला, दश्त में ख्वाहिश तामीर कहाँ तक होती, शहर का शहर उमड़ आया है पुरसा देने, और मेरे दर्द की तशहीर कहाँ तक होती। शहर का शहर उमड़ आया है पुरसा देने, और मेरे दर्द की तशहीर कहाँ तक होती। या नासिर मलिक का ये शेर देखिए, मैं हुनर में ताक था या उसका पैकर मोम था, मेरे हाथों में खुला तो मेरे जैसा हो गया। मैंने शुरू में कहा था कि ख्याल, जज्बे, कैफियत और मुशाहिदे का इबलाग नासिर मलिक की शायरी की असास है। शायरी में हम्द, नात और मनकबत तो लिखी ही जाती हैं, लेकिन वाक़यात का तमसीली पैकर तराशना शेरी हुस्न को पुख्तगी अता करता है। नासिर मलिक कहते हैं, एक उंगली के इशारे में छुपा था कैसा राज, माह रोशन आज तक है मुस्तफ़ा का नक्शपा, आसमां भी झुक गया था देखने को उस घड़ी, कहकशां को मैंने जब लिखा हिरा का नक्शपा। नासिर मलिक ने शक्ल कमर के वाक़े को किस खूबसूरती से बयान किया है। नासिर मलिक की नज़्म भी उनकी गज़ल की तरह एहसास की गमाज़ है। आइए उनसे एक नज़्म सुनते हैं। तेरे आने से पहले जिंदगी ने देख रखा था, तेरे आने से पहले जिंदगी ने देख रखा था, वो हर ताज़ा गुमा जो वक्त को तुझसे वफा देता, वो हर ताज़ा जहाँ जिसमें मोहब्बत रक्स करती थी, वो हर ताज़ा गहर जिसमें अदाए खुश करामी थी, वो हर ताज़ा फजूं जिसमें इनायत रक्स करती थी, वो हर ताज़ा गहर जिसमें अदाए खुश करामी थी, वो हर ताज़ा फजूं जिसमें इनायत रक्स करती थी, वो हर ताज़ा नज़र जिस पर फिदा रंगे चमन भी था, वो हर ताज़ा लहू जिसमें हिरारत रक्स करती थी, वो हर ताज़ा सदफ जिसका जाम पानी से उभरा था, वो हर ताज़ा सदफ जिसका जाम पानी से उभरा था,
وہ ہر تازہ ادا جس پر عبادت رقص کرتی تھی، وہ ہر تازہ مسافت جو رہین جستجو بھی تھی، وہ ہر تازہ طلب جس پر مسافت رقص کرتی تھی، وہ ہر تازہ وہی جس میں نیا حسن بیاں بھی تھا، وہ ہر تازہ بیاں جس پر بشارت رقص کرتی تھی، وہ ہر تازہ مہ روشن کے جس کا نور پھیلا تھا، وہ ہر تازہ کرن جس کی تمازت رقص کرتی تھی، وہ ہر تازہ شجر جس کی رگیں سایہ نگلتی تھیں، وہ ہر تازہ انا جس پر بغاوت رقص کرتی تھی۔ تیرے آنے سے پہلے زندگی نے دیکھ رکھا تھا، ذرا تھک کر پلٹتا تھا، پلٹ کر سوچتا تھا میں کہ پابند سلاسل ایک جہاں کو دیکھتا تھا میں۔ تیرے آنے سے پہلے زندگی نے دیکھ رکھا تھا، وہ ہر تازہ گما جو وقت کو پھر سے وفا دیتا۔ ابھی آپ ناصر ملک سے ان کی نظم سن رہے تھے۔ اس نظم کے بعد آئیے ناصر ملک سے کچھ اور کلام سنتے ہیں۔ اس نگر گئے تم بھی، اس نگر گئے تم بھی، یار مر گئے تم بھی، اس نگر گئے تم بھی، یار مر گئے تم بھی، فاصلے ڈراتے ہیں، فاصلے ڈراتے ہیں، اور ڈر گئے تم بھی، فاصلے ڈراتے ہیں، اور ڈر گئے تم بھی، بے ثمر زمانے سے بے ثمر گئے تم بھی۔ اور چند اشعار۔ ڈھل گئی شام گھر اکیلا ہے، ڈھل گئی شام گھر اکیلا ہے، اب میرا چارہ گھر اکیلا ہے، ڈھل گئی شام گھر اکیلا ہے، اب میرا چارہ گھر اکیلا ہے، اور سانس لینے سے چوڑیاں ٹوٹیں، سانس لینے سے چوڑیاں ٹوٹیں، آج وہ اس قدر اکیلا ہے، سپر محاذ عشق پر میں ڈال ہی نہ دوں، سپر محاذ عشق پر میں ڈال ہی نہ دوں، سبھی تمہارے خط تمہیں سنبھال ہی نہ دوں، اور زمین پہ خون تھوکنے کے ساتھ ساتھ میں، زمین پہ خون تھوکنے کے ساتھ ساتھ میں، فضا میں چند کہے اچھال ہی نہ دوں، کبھی جو میں شب تاریک سے گزرا، کبھی جو میں شب تاریک سے گزرا، میں اپنے آپ کے نزدیک سے گزرا، کبھی جو میں شب تاریک سے گزرا، میں اپنے آپ کے نزدیک سے گزرا، میرا مقتل بتائے گا زمانے کو، میرا مقتل بتائے گا زمانے کو، یہی وہ شخص ہے جو ٹھیک سے گزرا، میرا مقتل بتائے گا زمانے کو، یہی وہ شخص ہے جو ٹھیک سے گزرا، کھلا ایک بھی نہیں عقدہ محبت کا، کھلا ایک بھی نہیں عقدہ محبت کا، اگرچہ دل بڑی تشکیق سے گزرا، کھلا ایک بھی نہیں عقدہ محبت کا، اگرچہ دل بڑی تشکیق سے گزرا، زمین خون سے لکھے کئی لوحے، زمین خون سے لکھے کئی لوحے، زمانہ جب کسی تاریخ سے گزرا، زمین خون سے لکھے کئی لوحے، زمانہ جب کسی تاریخ سے گزرا، وہ کہیں روبرو ہوا تھا کیا، وہ کہیں روبرو ہوا تھا کیا، اس گھڑی دل دھڑک رہا تھا کیا، رات سے بھی طویل خاموشی، رات سے بھی طویل خاموشی، کان میں اس نے کچھ کہا تھا کیا، زندگی کیوں اجاڑ دی ناصر، زندگی کیوں اجاڑ دی ناصر، باپ ترکے میں دے گیا تھا کیا۔ اور آج کے کالم کا اختتام ناصر ملک کی ایک
منقبت پر، وہ محو بقا نور سما گہر صدف ہے، وہ محو بقا نور سما گہر صدف ہے، وہ ابن علی آل محمد کا شرف ہے، دیکھو تو رہے عشق میں منزل کا تعین، دربار نبی کرب و بلا تخت نجف ہے، ہر لفظ سلامت ہے رواں سوئے منافق، ہر لفظ ملامت ہے رواں سوئے منافق، ہر لفظ ملامت ہے رواں سوئے منافق، تہذیب مگر آج بھی خیموں کی طرف ہے، اسلام کے دشمن کو ذرا کھل کے بتا دو، وہ آج بھی شبیری ارادوں کا ہدف ہے، اسلام کے دشمن کو ذرا کھل کے بتا دو، وہ آج بھی شبیری ارادوں کا ہدف ہے، پھر امت مسلم پہ کڑا وقت ہے ناصر، پھر امت مسلم پہ کڑا وقت ہے ناصر، عباس مگر آج بھی شمشیر بکف ہے۔ ناصر ملک، تمہیں تمہارے ہی شعر کی مبارکباد۔ میرے حروف روشنی بانٹیں گے حشر تک، میرے حروف روشنی بانٹیں گے حشر تک، دنیا کرے گی یاد مجھے زندگی کے بعد۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئے ادبی چہرے اور ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔